بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک فاحشہ عورت کا واقعہ آیا ہے کہ ایک فاحشہ عورت راستے سے گزر رہی تھی۔ راستے میں ایک کنویں کے پاس ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا۔ وہ پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا۔ وہ کتا پانی پینا چاہ رہا تھا، لیکن پانی اتنا دور تھا کہ وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس فاحشہ عورت نے جب اس کتے کو دیکھا تو اسے ترس آیا۔ سوچا کہ کتا تو اللہ کی مخلوق ہے، کیوں نہ اسے پانی پلا دیا جائے۔ تو اس عورت نے ڈول تلاش کیا کہ پانی اس سے نکالا جائے، لیکن ڈول نہیں ملی۔ تو جو چمڑے کا موزہ پہنے ہوئی تھی، اس موزہ کے ذریعہ کسی طرح سے کنویں سے پانی نکال کر کے اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اس کی پیاس دور کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فاحشہ عورت کا یہ عمل، یہ اس کی نیکی کی پیاسے کتے کو پانی پلا دینا، اتنی گنہگار عورت کا صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ چھوٹی سی نیکی اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند آئی، اتنا زیادہ پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ اب آپ بتائیے کہ اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ بھائی ہمارے لیے تو جہنم ہی ہے، ہم تو اتنی بڑی گنہگار ہیں، ہم تو اللہ کی نافرمان ہیں کہ اگر ہم اس پیاسی کتے کو پانی بھی اگر پلا دیں گے تو اس سے کون سا انقلاب آ جائے گا۔ اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ جب ہم نے کوئی نیکی نہیں کی تو یہ چھوٹی سی نیکی ہم کر لیں گے تو اس سے کون سا انقلاب آ جائے گا، تو آپ بتائیے کہ وہ اس رحمت سے محروم ہو جاتی، اس عمل سے محروم رہتی کہ نہیں رہتی۔ لیکن اس عورت نے نیکی کی اور یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا جو مطلب ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کرتے چلے جائیں، بس ایک نیکی کر لیں اللہ معاف فرما دے گا اس نیکی کی بدولت۔ آج تو بعض نوجوان اس کے اندر یہی سوچتے ہیں کہ بھائی، اور بعض دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو گناہ کر رہے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ بھائی گناہ چھوڑ دو، نیکی کی طرف آ جاؤ، تو کہتے بھائی اللہ کی رحمت تو بہت بڑی۔ وہ الٹا سمجھانے لگتے ہیں کہ اللہ نے بڑے بڑوں کو معاف کر دیا، ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ تو دیکھیے اس غلطی کے اندر نوجوان کتنا لگے ہوئے ہیں، اس غلطی کے اندر وہ لوگ پڑ چکے ہیں۔ یہ غلطی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ سوچتے بھئی اللہ کی رحمت تو بہت بڑی، یقیناً اللہ کی رحمت بہت بڑی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العاجز من اتبع ہواہا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عاجز وہ شخص ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اس شخص کو عاجز کہا گیا، یعنی عقل مند نہیں ہے، یہ عاجز ہے کہ یہ خود تو خواہشات کے پیچھے چلتا جا رہا، گناہ کرتا جا رہا، تمنا کر رہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تو اس شخص کو عاجز کہا گیا۔ دیکھ لیے اللہ رب العزت کے ہاں ایک تو قانون ہے، ایک تو رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں قانون یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کو سزا ملے، اور سزا ملے گی گناہوں کی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے، یعنی رحمت یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی ایک نیکی پسند آ جاتی، تو اور رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم فرما کر کے اسی نیکی کی بدولت اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس پر رحمت فرما دیتے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم جو بھی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی بدولت ہمیں معاف فرما دیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ چاہیں گے، جب چاہیں گے جس نیکی کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے آخرت کے لیے، اور صرف اپنی خواہشات پر